بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میری بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو اعظم کچن میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کے لیے آج جو ہے وہ KFC سٹائل چکن وہ ہم بنا رہے ہیں، تو چلتے ہیں جی کچن میں۔ تو انشاءاللہ بہت مزے کی یہ ویڈیو ہے، تو اس کو لازمی جو ہے دیکھیں، اگنور نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، یہ دیکھیں، یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کو ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے کیا کیا چیز چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لو جی، ہم شروع کرتے ہیں جی۔ ایک آپ لے لیں، بول لے لیں، تو تقریباً ڈیڑھ کلو تقریباً چکن ہے۔ یہ میں نے سویا سوس جو ہے نا یہ لی ہے، تقریباً 50-60 ملی لیٹر ہے۔ تو ساتھ ہی جو ہے نا یہ کیچپ، ٹماٹر سوس، ہاں جی، یہ ادرک اور لہسن کا جو پیسٹ ہے یہ میں نے لے لی ہے۔ لال مرچ پاؤڈر جو ہے یہ لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ کالی مرچ، ٹھیک ہے جی۔ ہلدی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا چکن ٹکا جو ہے نا اس کا مسالہ یہ تیار شدہ میں نے لے لیا ہے، ہاں جی۔ تو نمک، ٹھیک ہے جی۔ یہ چکن ٹکا جو ہے یہ آپ جو ہے نا تیار لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا تیل اس میں ڈال دیں، کیونکہ تیل جو ہے نا یہ جب آپ میرینیٹ کرتے ہیں نا چکن تو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا چکن جو ہے نا یہ سافٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، میں نے چکن مسالے میں ڈال دی ہے۔ یہ آپ میرینیٹ کر کے کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے نا اس کو جو ہے سائڈ پر کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے نا یہ میں نے لیا ہے جناب میدے میں آپ جو آپ کوٹنگ کرتے ہیں نا اوپر، تو اس کے لیے یہ جو میدے کو بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا مسالہ آپ ڈال دیں تاکہ اس کا بھی جو ہے نا ذائقہ ٹھیک ہو رہے۔ تو اس میں مرچ یہ جو میں ڈال رہا ہوں یہ ہے پاؤڈر ہے، اپنے کیا کہتے ہیں، گارلک پاؤڈر، ٹھیک ہے جی۔ یہ گارلک پاؤڈر آپ یہ ڈال دیں، تھوڑا سا نمک، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آپ میدا اس کو مکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ مکس ہو گیا جی، یہ لیں۔ یہ کیونکہ جب آپ اوپر کچھ کوٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نا ٹیسٹ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ مکس ہو گیا ہے۔ تو آپ ایک ایک پیس لے کے اس کو جو ہے نا اس میں ڈپ کریں، آٹے میں، میدے میں آپ ڈپ کریں اور تھوڑا تھوڑا اس کو معمولی سا ایسے مسلیں تاکہ جو ہے نا اس پر کرمز جو بنتے ہیں نا تھوڑے کھردرا سا جو ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ ایک دفعہ معمولی سا پانی میں ڈپ کر لیں،
بس جو ہے نا یہ لیں، یہ آپ پانی میں بس ڈپ ہی کریں ایک دفعہ، تاکہ دوبارہ آپ جب آپ لگائیں گے اس کو میدے میں ڈپ کریں گے تو اس میں صحیح میدہ جو ہے نا وہ لگ جائے اور کریمپس بننے شروع ہو جائیں صحیح۔ یہ دیکھیں یہ بہترین بن کے تیار ہو کے ایک سائڈ پر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری ہم نے جو ہے نا یہ لیگس لے لی ہے، پیس جو ہے ایسے ہی سارے پیس جو ہے نا ہم نے یہ بنا کے تیار کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیسا بہت ہی آرام سے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو وہ فرائز کرنے کے لیے مشینیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، آپ نے گھر ہی بنانا ہے تو بہترین بنتے ہیں جی، بہترین جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ لیں تو سب سے جو کیا کہتے ہیں لازمی بات ہے وہ یہ کرنا کہ بھائی اس کو میرینیٹ کر کے 1-1.5 گھنٹے کے لیے آپ سائڈ پر رکھ لیں، تو وہ جتنا بھی ذائقہ اس کا وہ جو ہے نا وہ سیف رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں ابھی تیار ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں تیل جو ہے اس کو صحیح گرم کر لیں جی، آپ سے جو کیا کہتے ہیں اتنی فل بھی ہیٹ نہیں رکھنی، بس نارمل آپ سے تھوڑی زیادہ ہو اور فل سے تھوڑی سی کم، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آپ دیکھیں کہ ببل آپ کے جو ہے نا یہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں آرام آرام سے یہ جو ببل آنے ختم ہوں گے تو یہ جو ہے نا یہ چکن بن کے تقریباً 15-20 منٹ، 15 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں تقریباً، ہاں جی۔ یہ دیکھیں یہ بالکل وہ جاگ سی اوپر سے ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا چکن بن کے تیار ہو گیا، اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں جی، انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جی کیسے بنے۔ تو میرے دوستو اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے، یہ ویڈیو پسند ہے، تو آپ دوسری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جی انشاءاللہ بہترین ریسیپٹ اور بھی ہے، کیا کہتے ہیں ریسپی وغیرہ، تو آپ اس پر وزٹ لازمی کریں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو اچھا، خدا حافظ۔